الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، وسددو، اور سیدھے سیدھے رہو، وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّهُ، کہ بے شک، لَن يَنْجُوَ، ہرگز بھی نجات نہ پا سکے گا، احدن، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، بعملہ، اپنے عمل کے ساتھ. اور جان رکھو اس بات کو، اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے محفوظ کر لو، اس کو اپنے اذہان کے پردوں پر ثبت کر لو. کیا؟ کہ کوئی شخص بھی تم میں سے صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکے گا. قالو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ، مگر یہ کہ، ان یتغمدنی، مجھے ڈھانپ لے، اللہ تعالی، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وفضل، اور اپنے فضل کے ساتھ. میں بھی اسی صورت میں نجات پاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت میرے شامل حال ہوگی. تو میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث پہ، ان الفاظ پہ غور کریں کہ یہ فرمانے والی ذات کون ہے. یہ فرمانے والی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ان کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں ہیں، ان کو سب معاف کر دیا گیا ہے، معصوم عن الخطا ذات. اور اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، خاتم الرسول، خاتم النبیین، ان کے بارے میں، وہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جو آج کل کے نام نہاد مذہبی لیڈر اور نام نہاد پیر فقیر اور یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کس لائن میں کھڑے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی جنت کا مستحق اور اللہ کی جنتوں میں جانے والا اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں گا، تو اس بات میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ نیکی کے کسی ہی معیار تک اور کسی ہی درجے تک کیوں نہ پہنچ جائے، اس کو کبھی بھی اپنے عمل کو دیکھ کے کسی قسم کے بھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا اور امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ حدیث جو ہے یہ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. اور آگے کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والمقاربۃ، اور مقاربہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پیچھے لفظ آیا نا، قاربو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اس کا جو ہے وہ وضاحت کرنے ہیں کہ مقاربہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قاربو جو ہے وہ اسی مقاربہ، یہ اس کا مصدر ہے، اس سے وہ نکلا ہے لفظ. تو کہہ رہے ہیں کہ القصد الذی لا غلو فیہ، یہ وہ میانہ روی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی غلو نہ ہو، کسی قسم کی کوئی حد سے بڑھی ہوئی جو ہے وہ زیادتی نہ ہو، ولا تقصیرہ، اور نہ ہی کوئی کمی ہو، نہ کوئی زیادتی ہو اور نہ کوئی کوتاہی ہو. والسداد، اور جو سددو کا لفظ آیا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں سداد جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الاستقامت والاصابت، اس سے مراد جو ہے وہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، والاصابت، اور درستی ہے، یعنی کسی چیز کا درست ہونا. وَيَتَغَمَّدَنِي، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، آپ نے یہ جو فرمایا کہ یتغمدنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یلبسنی ویسترنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے ڈھانپ لے گا، وہ مجھے چھپا لے گا، یعنی اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپے گا، مجھے چھپائے گا، تو میں اس کی رحمت اور فضل کے ساتھ اس کی جنتوں کا مستحق بنوں گا. قال العلماء، علماء فرماتے ہیں کہ معنی الاستقامتی، استقامت کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم ہونے کا، ڈٹ جانے کا اللہ کی راہ پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں، جو یہ حق کا راستہ ہے، اس پر ڈٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ لزوم طاعت اللہ، اس سے مراد
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑ لینا ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خالی خولی دعوے کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت استقامت والا ہے، بہت ثابت قدم رہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت شعاری کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، تو ایسا شخص جو ہے اس کی یہ استقامت اور ثابت قدمی جھوٹی ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ ثابت قدمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کو لازم پکڑا جائے۔ قالو، اور یہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہی من جوامع الکلم وہی نظام الامور، اور یہ جو بات ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے اور نظام امور میں سے ہے، یعنی جوامع وباللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی توفیق ہے۔ اور جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ یعنی کم لفظ اور معنی زیادہ، ایسی بات، یعنی ایسی جامع اور ایسی خوبصورت اور ایسی احسن انداز سے کی ہوئی بات جو الفاظ میں تو بہت کم ہو لیکن اپنے معنی اور اپنے مطالب کے اعتبار سے کثیر الوسعت ہو۔ تو یہ جو ہے اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔